ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے سید محمد شریف گڑھیالوی رحمہ اللہ. یہ کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، لیکن ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی دینداری دیکھ کر انہیں بالاتفاق جو پنجاب کی جماعت اہل حدیث تھی اس کا امیر بالاتفاق مقرر کیا گیا. ان کے زہد اور تقوی کی بنا پر. تو یہ تھے کون؟ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے اور غور و فکر کرنے والی ہے. یہ پیشہ کے اعتبار سے مالی پٹواری تھے. پیشہ کے اعتبار سے کیا تھے؟ مالی پٹواری. تو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ مالی پٹواری اور نیک یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو وہ بندہ نیک ہوگا یا پھر مالی پٹواری ہوگا. یہ دو چیزیں کسی میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ مالی پٹواری. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ مالی پٹواری نیک نہیں ہو سکتا؟ وہ اس لیے اگر وہ خود برائی سے بچنا بھی چاہے، رزق حرام سے بچنا بھی چاہے، تو جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس بیچارے کو نہیں بچنے دیتے، وہ اس کی زندگی ادھیرن کر دیتے ہیں. سید صاحب کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی تھا. تحصیلدار نے کہنا کہ مجھے گھر کے لیے لکڑیاں چاہیے. اب یہ کھیتوں میں پھرتے ہیں، جو ٹانی نیچے گری ہے وہ اٹھا لی، جمع کی، اس کے گھر سر پر اٹھائی، اس کے گھر جا کے دے آئے. وہ تحصیلدار بڑا تنگ پڑ گیا کہ یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے، اتنا بڑا دھکانا کھاتا ہے نا، ہمیں کھانے دیتا ہے. اس تحصیلدار نے ایک مسلمان ہمارے نمبردار تھے، ان کو یہ بات کہی کہ شاہ صاحب کے خلاف شکایت کریں، ان کا یہاں سے تبادلہ کرتے ہیں، ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا، پھر تم بھی لینا اور مجھے بھی کھلانا. وہ لالچ میں آ گیا، اس نے شکایت کر دی کہ شاہ صاحب رشوت مانگتے ہیں. اب شاہ صاحب کے متعلق یہ شکایت محکمے میں بڑی اچنبھا تھی، انوکھی بات کہ وہ آدمی جس کا اتنا چرچا ہے، شہرت ہے کہ وہ حرام کھاتا ہی نہیں، اب یکا یک اس کے متعلق ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ حرام کھاتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے. گوائیں بھی ہو گئی. جب یہ شاہ صاحب کے خلاف یہ شکایت ہوتی ہے، اس وقت جو اے سی تھا وہ انگریز تھا، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے یہ انکوائری اپنے پاس رکھی. تحصیلدار کسی زوم میں تھا کہ یہ مقدمہ میرے پاس ہی آئے گا، انکوائری میں کروں گا، لیکن انگریز نے اپنے پاس رکھی. شاہ صاحب کے خلاف شہادتیں بھی ہو گئی کہ یہ رشوت مانگتے ہیں. اب انگریز جو تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کا میں نے چرچا اچھے الفاظ میں سنا ہے، لیکن شہادتیں ہو چکی ہیں. اب اپنی صفائی میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ پیش کریں. تو شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات اپنی صفائی میں نہیں کرنا چاہتا. اپنی جیب سے تھوڑے سے پیسے نکالے، کہنے لگے یہ تیری دیانت پر ہے، یہ پیسے میرے لے جاؤ، ان کا کچھ چارہ خرید کے لاؤ. کچھ چارہ جو ہے وہ رزق حرام کا ہو، یعنی چوری کا ہو، یعنی کچھ رزق حلال اور کچھ رزق حرام. یہ آپ کی دیانتداری پر ہے، اس کو الگ الگ رکھنا ہے. تو یہ سواری جس کو میں نے ہمیشہ اس سوال کیا ہے، میں اس گھوڑے پر سواری کرتا ہوں تو میرے اس گھوڑے کو ڈال کے دیکھ لینا، اگر میری سواری رزق حرام کھا گئی تو یہ سمجھ لینا کہ اس کا مالک بھی حرام خور ہے. کہنے لگے اس سے بڑھ کے میں اپنی صفائی نہیں دینا چاہتا. اس نے ایسے ہی کیا. جب گھوڑا رزق حرام کو سونگتا ہے تو وہ سونگ کر اپنا منہ سائڈ پہ کر لیتا ہے. جب رزق حلال سامنے رکھا جاتا ہے سونگنے کے بعد کھانا شروع کر دیتا ہے. 3 مرتبہ ایسے ہوا. انگریز نے فیصلہ دیا اہل حدیث کے متعلق، یہ آپ کی تاریخ ہے، جہاں یہ رزق حلال کی اہمیت یہ واقعہ بتلاتا ہے، وہاں یہ بھی یہ واقعہ بتلاتا ہے اہل حدیث صحیح معنوں میں کون تھے، ان کی تاریخ کیا ہے. اس انگریز نے فیصلہ لکھا کہ اگر یہ دنیا قائم ہے اس جیسے نیک آدمیوں کی بدولت قائم ہے. انہوں نے بری کر دیا. اب یہ دیکھیں اللہ کی ذات پر کتنا توکل ہے. چونکہ کبھی رزق حرام کا تصور تک نہیں کیا، اپنی سواری کو بھی رزق حلال کھلایا، تو ذات باری تعالیٰ پر توکل کر کے کہتے ہیں کہ اگر میرا گھوڑا رزق حرام کھا لے تو پھر سمجھ لینا اس کا مالک بھی. یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا. یہ واقعہ برطانیہ کی شاہی لائبریری میں ابھی تک موجود ہے، لکھا ہوا.
سنہری الفاظ ہیں جو اہل حدیث کی صداقت، اس کی دیانت، اس کی متانت اور اس کی دین داری کو واضح کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج میں اس مقام پر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جہاں ہمارے بزرگ خطبہ جمعہ مبارک ارشاد فرماتے رہے، تو مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ نے میرے متعلق، میری ذات کے متعلق کچھ کلمات کہے ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ حقیقت میں ہم تو ان کے بچے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ہیں، تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے اور ان بزرگوں سے بھی التماس کروں گا کہ وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ یہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تقریباً کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کو یہ صورت نہ آتی، لیکن میرے بھائیوں، یہ صورت جس قدر چھوٹی اور مختصر ہے، لیکن اپنے اندر یہ 30 پارے قرآن مجید کو سموئے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اس پر غور کر لے تو پھر وہ اپنے مالک کا اور اپنے خالق کا نافرمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ والعصر، اللہ تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ اب اللہ کی ذات قسم اٹھائے، یہ عجیب بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ انسان کا مزاج ہے کہ جو بات قسم اٹھا کر کی جائے انسان اس کو جلدی قبول کرتا ہے بنسبت عام بات کی۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ قسم اٹھائی کہ تاکہ انسان بعد میں آنے والی باتوں کو جلدی قبول کر لے۔ اور یہ انسان کا مزاج ہے کہ اگر کوئی بات زیادہ اہمیت کی حامل ہو تو عموماً انسان اس بات کو قسم اٹھا کر کرتا ہے۔ تو بعد میں جو اللہ تعالیٰ چیزیں بیان کرنے والے ہیں، جو ہمیں تعلیم دینے والے ہیں، ان کی اس قدر اہمیت تھی کہ انسان کی نجات کا دار و مدار ان اشیاء پر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی کہ والعصر، کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے زمانے کو پیدا کیا ہے، جو زمانے کا رب ہے۔ یہاں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی اٹھا لینی چاہیے۔ بھئی یہ چیز نہیں ہے۔
یہ عربی کلام کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ عبارت کو مختصر کرنے کے لیے اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، جدت پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے زمانے کو پیدا کیا ہے، جو زمانے کا رب ہے، جو زمانے کا خالق ہے۔ تو زمانے کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، لوگوں تمہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ہمیں بتلائی ہے کہ تم خسارے میں ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کوئی انسان خسارے کو پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ کون سا خسارہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالی ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ تم اس خسارے سے بچ جانا؟ لیکن لوگوں کی اکثریت نے اس خسارے کو قبول کر لیا ہے، بچنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ خسارہ ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کا۔ یعنی اللہ تعالی یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اکثریت میری نافرمان ہے اور میری نافرمانی میں انسان کو لذت بھی محسوس ہوتی ہے، اور میری اطاعت کے بدلے میری نافرمانی اسے آسان معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ اب آپ دیکھ لیں انسان خسارے کا سودا کس طرح کرتا ہے۔ آپ تقریباً یہاں پیشہ تجارت سے منسلک ہیں۔ یہ تجارت کا پیشہ جو ہے یہ انبیاء کا پیشہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پیشہ کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہ بڑا بابرکت پیشہ ہے، لیکن یہ بابرکت کب ہے کہ جب یہ پیشہ شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق انسان سر انجام دے۔ تو جب شریعت مطہرہ کی ہدایات کو چھوڑ دے تو پھر اس پیشے جیسا خسارے والا اور کوئی پیشہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جو کام بھی کرو گے، دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح کہہ لو، دنیا میں یا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اب آپ مال کماتے ہیں، یہی مال آپ کے لیے فائدہ کا سودا بھی ہے اور یہی مال خسارے کا سودا بھی ہے۔ اب فائدے کا سودا کب ہے کہ جب تاجر دیانتداری سے اس پیشے کو سر انجام دے۔ وہ دیانتداری ہے کیا؟ لفظ دیانتداری تو ہم بولتے ہیں، وہ دیانتداری ہے کیا؟ دیانتداری میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آنے والے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آپ اس کے ساتھ خیر خواہی والا سلوک کریں
جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ خیر خواہی ہو، آپ جو خریدار آیا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی والا معاملہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ دغا نہیں کرتے، ان کا نقصان نہیں کرتے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس مال بھی ہو، حکومت بھی ہو، جاہ و جلال بھی ہو، دنیا میں وہ بہت بڑے منصب پر فائز ہو جائے، لیکن اگر وہ اس وصف سے خالی ہے، کون سا وصف؟ لوگوں کی خیر خواہی، تو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا انسان نہیں کہا۔ تو اب تاجر کے لیے سب سے پہلے جہاں وہ اپنی ذات کا فائدہ سوچ رہا ہے، آنے والی ذات کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے ملک شام، بڑا معروف واقعہ ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ جب ملک شام میں آپ مال لے کر گئے ہیں، منڈی میں مال رکھا ہے، رات کو بارش ہو جاتی ہے، مال بھیگ گئے، صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خشک مال تھا اسے الگ کیا، بھیگے ہوئے مال کو الگ کیا۔ تاجر سارے حیران ہیں کہ یہ انوکھا تاجر آ گیا ہے، ہمارے ہاں پہ ایسا کوئی نہیں کرتا، ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے اگر ایسی چیز ہو جائے تو مکس کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم اس میدان میں 9 وارد لگتے ہو۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں ملک شام میں پہلی دفعہ آیا، پہلی دفعہ آیا۔ وہ کہنے لگے نوجوان تجارت اس طرح نہیں ہوتی، تجارت کا اصول ہم سے سیکھ۔ وہ اصول کیا ہے؟ تو نے یہ کیا نا، سوکھا مال الگ اور گیلا الگ، آپ کو نفع کیا ہوگا؟ نفع تو اگر حاصل کرنا ہے تو اسے اس طرح مکس کر جیسے ہم نے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، محمد ایسے نہیں کر سکتا۔ لوگ آتے ہیں، بھاؤ پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نقص والا مال ہے، یہ بھیگ گیا ہے، یہ سوکھا ہے، اس کا ریٹ یہ ہے، اس کا ریٹ یہ ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، ساری منڈی پھری، لیکن آپ والی بات کسی نے نہیں بتلائی۔ اب باہر سے آنے والے تجار فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ نوجوان جو نیا آیا ہے وہ ہمیں کھرا آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے مال خریدیں گے تو کبھی ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ جاؤ تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ سب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، وہ مال خریدتے ہیں، جب تک رسول اللہ کا مال نہیں بکا ملک شام کی منڈی میں دوسرے تاجروں کا ایک دانہ فروخت نہیں ہوا۔ یہ سچائی کی برکت، یہ خیر خواہی کی برکت ہے۔ تو ہم اس پیشے کو مقدر کس طرح کر لیتے ہیں؟ اپنا رزق جو حلال تھا، ہمیں ملنے والا تھا، اس میں حرام کی آمیزش کر لیتے ہیں۔ جب حرام کی آمیزش ہوئی، ناراض نہ ہونا،
تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک لقمہ تمہارے اندر گیا تو 40 دن نماز قبول ہے. پڑھتے رہو، بظاہر تم نمازی ہو لیکن اس نماز کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، سچائی کی برکت پتہ ہے کیا ہے؟ مولانا یوسف انور صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے سید محمد شریف گڑھیالوی رحمہ اللہ. یہ کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں تھے لیکن ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی دینداری دیکھ کر انہیں بالاتفاق جو پنجاب کی جماعت اہل حدیث تھی اس کا امیر بالاتفاق مقرر کیا گیا تھا ان کی زہد اور تقوی کی بنا پر. تو یہ تھے کون؟ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے اور غور و فکر کرنے والی ہے. یہ پیشہ کے اعتبار سے مالی پٹواری تھی. پیشہ کے اعتبار سے کیا تھے؟ مالی پٹواری. تو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ مالی پٹواری اور نیک یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو وہ بندہ نیک ہوگا یا پھر مالی پٹواری ہوگا. یہ دو چیزیں کسی میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ مالی پٹواری تھی. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ مالی پٹواری نیک نہیں ہو سکتا؟ وہ اس لیے اگر وہ خود برائی سے بچنا بھی چاہے، رزق حرام سے بچنا بھی چاہے، تو جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس بیچارے کو نہیں بچنے دیتے، وہ اس کی زندگی ادھیرن کر دیتے ہیں. سید صاحب کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی تھا. تحصیلدار نے کہنا کہ مجھے گھر کے لیے لکڑیاں چاہیے. اب یہ کھیتوں میں پھرتے ہیں، جو ٹانی نیچے گری ہے وہ اٹھا لی، جمع کی، اس کے گھر سر پر اٹھائی، اس کے گھر جا کے دے آئے. وہ تحصیلدار بڑا تنگ پڑ گیا کہ یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے، اتنا بڑا تھکانا کھاتا ہے نا ہمیں کھانے دیتا ہے. اس تحصیلدار نے ایک مسلمان ہمارے نمبردار تھے، ان کو یہ بات کہی کہ شاہ صاحب کے خلاف شکایت کریں، ان کا یہاں سے تبادلہ کرتا ہے، ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا، پھر تم بھی لینا اور مجھے بھی کھلانا. وہ لالچ میں آ گیا، اس نے شکایت کر دی کہ شاہ صاحب رشوت مانگتے ہیں. اب شاہ صاحب کے متعلق یہ شکایت محکمے میں بڑی اچنبھا تھی، انوکھی بات تھی کہ وہ آدمی جس کا اتنا چرچا ہے، شہرت ہے کہ وہ حرام کھاتا ہی نہیں، اب یکا یک اس کے متعلق ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ حرام کھاتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے. گوائیں بھی ہو گئی. جب یہ شاہ صاحب کے خلاف یہ شکایت ہوتی ہے تو اس وقت جو اے سی تھا وہ انگریز تھا، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے یہ انکوائری اپنے پاس رکھی. تحصیلدار کسی زوم میں تھا کہ یہ مقدمہ میرے پاس ہی آئے گا، انکوائری میں کروں گا، لیکن انگریز نے اپنے پاس رکھی. شاہ صاحب کے خلاف شہادتیں بھی ہو گئی کہ یہ رشوت مانگتے ہیں. اب انگریز جو تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کا میں نے چرچا اچھے الفاظ میں سنا ہے لیکن شہادتیں ہو چکی ہیں. اب اپنی صفائی میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں
تو وہ پیش کریں. تو شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات اپنی صفائی میں نہیں کرنا چاہتا. اپنی جیب سے تھوڑے سے پیسے نکالے, کہنے لگے یہ تیری دیانت پر ہے, یہ پیسے میرے لے جاؤ, ان کا کچھ چارہ خرید کے لاؤ, اور کچھ چارہ جو ہے وہ رزق حرام کا ہو, یعنی چوری کا ہو, یعنی کچھ رزق حلال اور کچھ رزق حرام. یہ آپ کی دیانتداری پر ہے, اس کو الگ الگ رکھنا ہے. تو یہ سواری جس کو میں نے ہمیشہ اس سوال کیا, میں اس گھوڑے پر سواری کرتا ہوں, تو میرے اس گھوڑے کو ڈال کے دیکھ لینا, اگر میری سواری رزق حرام کھا گئی تو یہ سمجھ لینا کہ اس کا مالک بھی حرام خور ہے. کہنے لگے اس سے بڑھ کے میں آپ کی صفائی نہیں دینا چاہتا. اس نے ایسے ہی کیا. جب گھوڑا رزق حرام کو سونگتا ہے تو وہ سونگ کر اپنا منہ سائڈ پہ کر لیتا ہے. جب رزق حلال سامنے رکھا جاتا ہے, سونگنے کے بعد کھانا شروع کر دیتا ہے. 3 مرتبہ ایسے ہوا. انگریز نے فیصلہ دیا, اہل حدیث کے متعلق یہ آپ کی تاریخ ہے, جہاں یہ رزق حلال کی اہمیت یہ واقعہ بتلاتا ہے, وہاں یہ بھی یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اہل حدیث صحیح معنوں میں کون تھے, ان کی تاریخ کیا ہے. اس انگریز نے فیصلہ لکھا کہ اگر یہ دنیا قائم ہے تو اس جیسے نیک آدمیوں کی بدولت قائم ہے. انہوں نے بری کر دیا. اب یہ دیکھیں اللہ کی ذات پر کتنا توکل ہے, چونکہ کبھی رزق حرام کا تصور تک نہیں کیا, اپنی سواری کو بھی رزق حلال کھلایا, تو ذات باری تعالی پر توکل کر کے کہتے ہیں کہ اگر میرا گھوڑا رزق حرام کھا لے تو پھر سمجھ لینا اس کا مالک بھی. یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا, یہ واقعہ برطانیہ کی شاہی لائبریری میں ابھی تک موجود ہے, لکھا ہوا سنہری الفاظ ہیں جو اہل حدیث کی صداقت, اس کی دیانت, اس کی متانت اور اس کی دینداری کو واضح کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں قبول ہیں. ہر ایک گھر کی یہی کہانی ہے, آپ تسلیم کریں یا نہ کریں. مولانا یوسف انور صاحب سے پوچھتے ہیں جی حضرت کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں, ایسا وظیفہ کہ وہ میں کروں تو دعا میری فوراً قبول ہو جائے. آؤ میں آپ کو وہ وظیفہ بتلاتا ہوں دعا کی قبولیت کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا تھا. وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یا سعد اطب مطعمک, اے سعد اپنی روزی کو پاک کر لے, رزق حلال کما, رزق حلال کھا, اپنی اولاد کو کھلا, تکن مستجاب الدعوات, پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات بن جائے گا. مستجاب الدعوات کیا؟ دعا کرنا پھر تیرا کام ہے اور اسے قبول کرتے جانا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ، اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو اپنے رزق کو پاک کریں، اپنے رزق کو پاک کریں۔ یہ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر، غلام نے ناقص کپڑا پوری قیمت میں بیچا، آپ ناراض ہوتے تو وہ سارے کپڑے کے پیسے ہی آپ نے استعمال، کچھ تو وہ تھے جو اس کپڑے کی قیمت تھی، کچھ اس کے ساتھ دوسرے بھی تھے، آپ نے وہ بھی چھوڑ دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان کس طرح گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ خیانت کر لی تو ہمارا اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس کو آپ فائدہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ کی بات ہے نا، جس کو آپ فائدہ سمجھتے ہیں وہ فائدہ نہیں بلکہ وہ تو آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ آپ اپنی جھولی میں بھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آگے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، یہ خسارے میں نہیں ہے۔ ایمان کس ذات پر؟ اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی رسالت پر۔ اب رسول اللہ کی رسالت پر وہ ایمان کیا لاتا ہے؟ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح وہ رسول اللہ کو آخری نبی سمجھتا ہے، اسی طرح وہ رسول اللہ کی بات کو بھی آخری بات۔ یہ عجیب بات ہے، ہم رسول اللہ کی ذات کو تو آخری ذات سمجھتے ہیں، لیکن جب بات کی باری آتی ہے تو پھر ہماری نظریں اوروں کی طرف جاتی ہیں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ رسول اللہ کی ذات بھی آخری، رسول اللہ کی بات بھی آخری۔ تو جب انسان رسول اللہ کی بات کو آخری سمجھتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ نہیں ہوتی جو ہماری حالت ہے، پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے، برائی ہو جائے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان کے دل میں برائی کا احساس پیدا ہو جائے، انسان کو برائی کا احساس ہو کہ یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، وہ انسان جس کے دل میں برائی کا احساس پیدا ہوا اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ ہم عبادت گزار سمجھتے ہیں جو لمبے لمبے قیام کرے، جو زیادہ صدقہ خیرات کرے، جو حج کرے، زکات ادا کرے، یعنی جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرے، ہم اسے عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے کہ جو چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑی عبادت گزار ہونے کی علامت۔ شاہ
عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے دلی شہر میں. ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اس بر صغیر میں قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر فارسی کے اندر تفسیر عزیزی کے نام پر انہوں نے لکھی تھی. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ اپنے قرآن کی خدمت کے لیے جس کے مرضی چن لے. یہ بیمار ہوتے ہیں, جب بیمار ہوئے ان کی بیماری کی خبر شہر دلی کے اندر پھیلی, لوگ تیمارداری کے لیے آنا شروع ہو گئے. ہم تو نہیں نہ جاتے, اگر مجھے پتا چل جائے کہ حضرت صاحب بیمار ہیں تو میں نے دیکھنا ہے کہ نہیں بھائی میں پہلے یہ ہمارے پاس کتنا کا آئے ہیں, ہمارا فلاں بیمار تھا کیا یہ پتہ لینے آئے ہیں, ہمارا فلاں فوت ہوا کیا یہ تعزیر کے لیے آئے ہیں, یا اگر میں ان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ان سے فائدہ کیا ہوگا. ہم تو یہ سوچتے ہیں. اس وقت ضمیر کے اندر انسانیت موجود تھی. بیماری کا پتہ چلتا تو لوگ ایک دوسرے کا پتہ لینے جایا کرتے, عیادت کے لیے جایا کرتے. اور کسی کی عیادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جانا اتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے, وہ پہلا قدم گھر سے باہر رکھتا ہے, جب تک واپس نہیں آتا اس وقت تک 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ نہیں 70,000. یہ اتنا بڑا عمل ہے. لوگ تیمارداری کے لیے آنا شروع ہو گئے. وہاں ایک آدمی تھا شاہ چراغ نامی, اس کی زندگی اچھی نہیں تھی. اس کی ساری زندگی اسلام کے معارض گزری. اس نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اسلام منع کرتا ہے. اس کو پتا چلا وہ بھی آ گیا. جب شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پتا چلا نا کہ شاہ چراغ میری تیمارداری کے لیے آیا تو اپنے خادم کو کہنے لگے کہ شاہ چراغ کو کہو واپس چلا جائے. اسے اندر آنے کی اجازت نہیں, میں نہیں اسے ملنا چاہتا. شاہ چراغ کو پیغام مل گیا تو غصہ بھی آیا کہ میں چل کے آیا ہوں تو لیکن مجھے روک دیا گیا ہے. وہ پھر کہنے لگا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ سب کو اجازت مل گئی تو مجھے کیوں روک دیا گیا ہے. جب شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو یہ پیغام ملا تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو جواب دیا, جاؤ یہ پورے درس کا خلاصہ ہے, اس پر عمل پیرا ہوگا, انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بھائی چراغ کو بتلا دو کہ میں حقیقت میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں, آخری میرا سفر ہے, میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والا ہوں. لیکن اے چراغ تو نے ساری زندگی میرے رب کی اور میرے رسول کی مخالفت میں گزاری ہے. تیرے جیسے نافرمانوں کی شکل دیکھ کر میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا. شاہ چراغ کو جب یہ پیغام ملا تو سوچ میں پڑ گیا. وہ کہنے لگا کہ چراغ تیرے بھائی عبدالعزیز کی بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے. یہ ہے جب انسان کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ درست نہیں, تو پھر ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں. تو جب وہ احساس ہی نہ آنا تو پھر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ جواب سن کر یہ الگ ہو کے سوچتا ہے بھی چراغ تو مجھے یہ بتلا جن کاموں کی بنا پر تیرے بھائی عبدالعزیز نے تیری شکل دیکھنی گوارا نہیں کی
اگر تجھے موت آ جائے، ابھی موت آ جائے، تو اپنے رب کے دربار میں پیش کیا جائے، تو جو تیرے رب نے تیری شکل دیکھنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ پیدا کریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ تصور آیا نا، چیخیں نکل گئی۔ اب جب چیخیں نکلی، پھر وہ زندگی کے وہ فلم چل رہی ہے، کیسٹیں چل رہی ہیں، چاروں طرف اندھیری رات، روتا ہے، چیخیں مارتا ہے کہ یا اللہ ساری عمر ضائع ہو گئی، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی معافی مانگ لے تو اسے صلح کر لے تو اس کے بیڑے پار کر دیتا ہے، تو یا اللہ اپنی رحم سے مجھے معاف کر دے۔ تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ معاف نہ کرے۔ انسان صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اسے پتہ نہ چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ میں بتلا دیتا ہوں کیسے پتہ چلتا ہے۔ اگر روتے روتے اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی برائیوں کو سامنے رکھ کر اپنے رب کے سامنے رونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم روئیں، اللہ سے معافی مانگے، روتے روتے اگر دل کو تھوڑا سا سکون ملے نا تو سمجھ جاؤ اللہ نے آپ کا بیڑا پار کر دیے۔ تھوڑا سا سکون ملا، پھر دروازے پہ آ گیا، کہنے لگا خادم کو جاؤ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جا کے کہو کہ آپ کے بھائی چراغ نے اپنے رب سے صلح کر لی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا، وہ اتنے کمزور تھے کہ خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے بھائی نے توبہ کر لی ہے، خوشی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آخری وقت میں بھی میرے ہاتھ پر تو نے ایک آدمی کو ہدایت نصیب فرمائی ہے، ہو سکتا ہے کہ عبدالعزیز کی نجات کا یہی بہانہ بن جائے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نجات کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ہم تو نجات کے سبب ضائع کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ نجات کا کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے۔ خادم کو کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ خادم جب 2-4 قدم آگے چلا نا، پھر آواز دی میری بات سنو، تو خادم نے سمجھا شاید پھر مجھے منع کر دیں گے، نیت بدل گئی ہو۔ تو جب خادم واپس گیا تو اپنا تکیہ اٹھا کر اپنے تکیے کے نیچے سے اپنی پگڑی نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری پگڑی لے جا، یہ پگڑی شاہ چراغ کے راستے میں بچھا دینا اور اسے کہنا کہ تیرے بھائی عبدالعزیز کا یہ حکم ہے کہ میری پگڑی پر چل کر میرے پاس آئے۔ وہ خادم حیران کہ شاہ جی نفرت بھی انتہا درجے کی اور اب محبت ہے تو وہ بھی انتہا درجے کی۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میری نفرت وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی اور یہ محبت یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو میرے بھائی یہ میری پگڑی لے جا، اس کے راستے میں بچھا۔ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ تو اگر اس آدمی کے پاؤں ہوں، عبدالعزیز کی پگڑی ہو، تو یہ عبدالعزیز کی خوش قسمتی۔ تو میرے بھائیوں، میں بتلا یہ رہا تھا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ انسان فائدے میں ہے، خسارے سے وہ محفوظ رہا جو سچا ایماندار بنا، جس نے رسول اللہ کی ذات کو بھی آخری سمجھا اور بات کو بھی آخری سمجھ کر اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزار، وہ فائدے میں ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں جا سکتا۔ تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں
الفاظ پر اپنی گفتگو جو ہے اسے ختم کرتا ہوں تو آخری بات یہ ہے میرے بھائیو، ہمیں اپنے رزق کو پاک کرنا چاہیے، رزق حلال اور صدق مقال، بات بھی سچی، رزق بھی پاک، اور دوسرا غلطی کا احساس، اپنی غلطی کا احساس، اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبہ کرنے کے بعد سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی درخواستیں ہیں، بعض نے بیماروں کے لیے اور بعض نے جو ہے یہ اولاد نرینہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، تو آؤ ہم دعا کریں کہ جس جس کی بھی کوئی جائز خواہش ہے اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم بڑے ہی گنہگار، خطا کار، سیاہکار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی حدت کو رحمت کے پانی سے ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی جائز ضرورتیں پوری فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو نیک فرما، یا اللہ ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بچیاں دی ہیں نیک بچے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بچیاں دی ہیں نیک بچے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کے معاملات میں پریشان حال ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ شیخ علی یہ بھی اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہے، یا اللہ اسے بھی اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اس بندے کی تمام جائز خواہشیں پوری فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں تیرے بندے تیرے گھر میں موجود ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز خواہشیں پوری فرما۔ یا اللہ یہ اپنے گھروں سے رزق حلال کے حصول کے لیے آئے ہیں تو رزق حلال کا حاصل کرنا ان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ان اپنے بندوں کو رزق حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ تو طاقتور ہے، یا اللہ ہم فقیر ہیں تو داتا ہے، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ آج تک ہم نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو یا اللہ کبھی غلط مسئلہ بھی جان بوجھ کر نہیں بتلایا تو یا اللہ اگر یہ نیکیاں صرف تیری رضا کے لیے ہیں تو یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔
یا اللہ لوگ شجروں سے حجروں سے قبروں سے مانگتے ہیں، ہم نے سب کا انکار کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ارشاد الحق عصری صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، دوسرے علماء کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے آج اپنے گھر میں ہمیں جمع کیا ہے، اپنی رحم سے ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔